القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جس کو کہتے ہیں، اور وہاں بھی ہماری جو درخواست ہے بیل کی پچھلے 4-5 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، زیر التوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ بھی جلد سنا جائے گا. لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا. یہ کیا بیانیہ ہے کہ سازش ہوئی، اس سازش کے نتیجے میں 9 مئی والے دن مختلف ملک کے خطوں میں کوئی حملہ ہوا. ایک یہ بیانیہ بنا گیا پی ٹی آئی کے خلاف جس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش کی گئی. پی ٹی آئی آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط جماعت ہے. پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑے رہ سکتے ہیں. عمران خان چٹان کی طرح جیل میں بیٹھے ہیں. آج پورا نظام ان کے وجود سے خوفزدہ ہے. تو آج جو فیصلہ ہوا، جو گواہی عدالت کے سامنے پیش کی گئی، وہ وہی گواہی ہے جو ہر مقدمے میں پیش کی جاتی ہے. 2 پولیس اہلکار، ایک کہتا ہے میں چکری میں کسی طرح خان صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو سازش بنتے ہوئے سنا. ایک کہتا ہے میں کسی طرح تمام رکاوٹیں پھلانگتا ہوا کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر دیواریں چیرتا ہوا زمان پارک میں خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کہیں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے سنا کہ وہ سازش بن رہے ہیں. یہ مضحکہ خیز شہادت ہے. اس کو شہادت کہنا بھی میں سمجھتا ہوں لفظ شہادت کی توہین ہے. ہماری ایک عدالت اے ٹی سی سرگودا، اس کے جج محمد عباس صاحب پہلے ہی اس تمام گواہی کو رد کر چکے تھے. ان کے گھر پر گولیاں برسائی گئیں، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد جو جج صاحبان آئے انہوں نے اسی مسترد شدہ شہادت اور گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دیں، 10 سال کی سزائیں دیں. خان صاحب کو بیل سے محروم رکھا گیا. آج اس تمام کہانی کا میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین تھا. آج عدالت کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب کے خلاف. ٹرائل چلے گی، ہم ٹرائل میں بھی بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ جو 2 پولیس کے اہلکار ہیں، ان کی کیا گواہی ہے، کیا شہادت ہے، اس کی کیا وقت ہے، یہ بات قوم کے سامنے آ چکی ہے. ہم مزید اس میں گہرائی پیدا کریں گے، نکھار پیدا کریں گے، اس جھوٹ کو ہم ثابت کریں گے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں، قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ اگر ہم کوشش کریں، ہم ڈٹے رہیں، ہم کھڑے رہیں تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں. آج کا پیغام یہی ہے کہ کھڑے رہو، جد و جہد کرو، اپنی آواز بلند کرتے رہو، اکٹھے رہو، منظم رہو. تاریکی کی قوتیں نہیں جیت سکتی. یہ خدا تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، یہ تاریخ کا ہم سے وعدہ ہے کہ بالآخر انصاف کا بول بالا ہونا ہے، بالآخر نصرت حق کی ہونی ہے. تو آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ کوئی آخری دن نہیں ہے ہماری جد و جہد کا. ہماری جد و جہد جاری رہے گی. ہم اس جھوٹے بیانیے کو تار تار کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم جمہوریت کو بحال کریں گے. اس ملک میں آپ کے حقوق بطور صحافی بحال ہوں گے. آپ خوف کے سائے تلے صحافت نہیں کریں گے. ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی. ہمارے نوجوان آزاد ہوئیں گے جن کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، جن کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ رک جائے گا انشاءاللہ. اس ملک کے مزدور جو ہیں وہ فلاح پائیں گے، وہ نوکریاں پائیں گے، ان کے بچے اسکول جا سکیں گے، ان کو تعلیم ملے گی. کسانوں کو ان کی فصلوں کی اجرت ملے گی، معقول اجرت ملے گی. تو ہم اس جانب چل رہے ہیں. آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے راستہ پڑا ہے. منزل ہمارے سامنے ہے لیکن ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے. تو پوری قوم کو ایک بار پھر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو فلاح کی جانب نہ لے کر جائیں. اس ملک میں شرافت کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں نوکریوں کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں اناج کی فراوانی نہ ہو. انشاءاللہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھ جناب لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں، یہ مزید قانونی نکات پر بات کریں گے. میرے ساتھ جناب عامر ڈوگر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، قومی اسمبلی میں ہمارے چیف وپ، یہ آپ سے گفتگو کریں گے بطور پارلیمنٹیرین اور سیاستدان. یہ تمام گفتگو جو ہے آج کے دن کے حوالے سے اور آنے والا جو ہمارا سفر ہے اس کے حوالے سے ہوگی. جناب کھوسہ صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس طرح کہا گیا آپ کے سامنے، ہمارے لیے ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا
بہت عرصے کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. قوم کو بالکل مبارکباد کے مستحق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں 26ویں ترمیم کے باوجود ابھی بھی دم باقی ہے کہ وہ انصاف کو جو ہے ترازو وہ مضبوطی سے تھام سکتی ہے. اور ہم بالکل عدلیہ کی اس آزاد جو ہے حیثیت کے ساتھ ہیں. اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ 26ویں ترمیم کو بھی ہم ختم کر کے عدالت کو آزاد کریں گے, کیونکہ آزاد عدلیہ ہی نہ صرف ہمارا اسلامی شعار, نہ صرف ہمارے آئین, بلکہ دنیا کا کوئی بھی ضابطہ دیکھ لیجئے گا تو آزاد عدلیہ ہی ضامن ہوتی ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرنے کے اور آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے. اور عمران خان آج 2 سال کچھ چند دن ہو چکے کہ وہ پابا سلاسل ہیں, وہ جیل میں ہیں. اور انشاءاللہ ہماری دیکھیے گا کہ جلدی یہ باہر آئیں گے. اور اس کی بنیاد شروعات جو ہے پہلے ہی ڈل چکی تھی جب اعجاز چودھری, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت کروائی تھی, اور جب حافظ فرحت عباس جو میرے ہی حلقے میں ایم پی اے ہیں, اور جو امتیاز شیخ صاحب وہ ہمارے لاہور کے صدر بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں, وہ بھی میرے 199 اس کے 200 اس کے نیچے وہ بھی ایم پی اے منتخب ہوئے. ان کی قبل گرفتاری ضمانت میں بھی جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھیں, آج جج صاحب سپریم کورٹ نے ان کو یہی جو ہے تقابل کرایا گیا کہ بتائیے گا کہ اعجاز چودھری صاحب کے کیس سے, حافظ فرحت عباس کے کیس سے, امتیاز شیخ کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے جو فائنڈنگز دی ہیں, آبزرویشنز دی ہیں, اور جو انہی جج صاحبان کا جو فیصلے کو مسترد کیا ہے, جن جج صاحبان نے آج عمران خان صاحب کی بھی ضمانت کو خارج کیا تھا, انہی جج صاحب کے فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے ضمانت لی تھی. تو پروسیکیوٹر کو یہی تقابل کرایا جائے کہ بتائیں آپ اس سے کیسے جو ہے انحراف کر سکتے ہیں, کیا اس سے مماثلت نہیں ہے, کیا اس میں اختلاف ہے کہ ہم جو ہے کوئی اور اس میں جو ہے رائے قائم کر سکتے ہیں. تو آرٹیکل 25 بڑا واضح ہے آئین کا, جو برابری کی بنیاد پیدا کرتا ہے اور جو کنسسٹنسی, پیرٹی اور ایکوالٹی بیفور لا کے تصور کو اجاگر کرتا ہے بطور بنیادی حق کے. اور اس کا کوئی ان کے پاس ایسا جواب نہیں تھا, جواز نہیں تھا, جس پر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کو جو ہے بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے آج عمران خان صاحب کی 8 کیسز میں ضمانت کرا دی. لیکن اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہم نے 2023 میں بھی ہم نے عمران خان صاحب ہی کی طرف سے ہم نے کی تھی کہ سازش تو ایک وقوع ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو زمان پاک میں اور چکری میں جاتے ہوئے جو ہے وہی 2 گواہان ہیں, ایک اسسٹنٹ, ایک اے ایس آئی ہے انڈر ٹریننگ اے ایس آئی, اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے, اور یہ فرماتے ہیں دونوں کہ ہم نے سفید پارچات میں ایک وزیر اعظم کے ڈرائنگ روم میں ہم جو ہے گھس گئے, اور وہاں ہم نے یہ سنا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آج اغلباً گرفتار کر لیں گے اور آپ نے چڑھ دوڑنا ہے. تو یہ ایسی, جس طرح سلمان نے بھی کہا کہ یہ اتنی ایبسرڈ قسم کی جو ہے شہادت ہے جو پھر بھی 1 مہینے کے بعد یہ تتمہ بیان ہوتا ہے. اور 8 ایف آئی آروں میں سے 5 ایف آئی آروں میں عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں. اور یہی مماثلت جب دیکھی گئی تو میں نے 2023 میں جو ہم نے کی کہ ایک کیس چل سکتا ہے, یہ اس کی بنیاد پر 9 مئی کی سازش کی بنیاد پر آپ سارے پاکستان میں جو قائم کیے ہوئے ہیں مقدمات وہ ابورٹ ہو جائیں گے, وہ ختم کر دیے جائیں گے, کیونکہ یہ وقوع ایک ہی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان 2 گواہان نے زمان پاک میں یہ سنا. تو اس لیے وہ بھی پینڈنگ ہے ہماری, ہم اس کو بالکل جو ہے چلائیں گے. اور اس کی ناطے سے یہ ہے کہ اس میں حکم بھی دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کسی کیس میں جو ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے ان کو, عمران خان صاحب کو کسی میں جو ہے ہراس نہیں کیا جائے گا. ہراس کا مطلب ہے گرفتار نہیں کیا ہے. سو گرفتاری بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ان کی ڈالی گئی ہے باقی کیسز میں. اور ایک کیس فیصلہ ہو چکا, ایک کیس سرگودھے میں
2 کیسز کا فیصلہ پہلے ہو چکا. آرٹیکل 13 ہمارا آئین کا بڑا واضح کہتا ہے, ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل ہے کہ اگر ایک ہی کیس پہلا والا جو ہے اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو انہی شواہد کی بنیاد پر دوسرا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا, نہ چل سکتا ہے. یہ ہے ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل جو آئین میں بطور بنیادی حقوق کے منضبط کیا گیا ہے, اور نہ تو اسے 26ویں ترمیم میں چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی کسی اور کوئی جو فسطائیت کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں اسے حذف کیا گیا ہے. یہ بالکل بڑا واضح ہے, اس کو ہم بالکل اجاگر کریں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور کیس نہیں چلے گا. البتہ یہ جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا, یا 190 ملین پاؤنڈ بھی جسے کہتے ہیں, وہ اتنا یعنی عجیب سا کیس ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو بھائی سیدھا سیدھا آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. وہ جو جانا تھا سندھ حکومت کے پاس, کیونکہ سندھ حکومت کا بطور ان کے جو یہ تفاوت تھی جس کے تحت ملک ریاض صاحب نے سندھ میں جو بیریا ٹاؤن بنایا ہے, جو زمینیں سندھ حکومت کی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے خرید کی گئی تھی, اس کی تفاوت انہوں نے کہا 460 ارب روپیہ آپ جمع کروائیں, اور اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ چیف جسٹس صاحب کی دین تھی جو نواز شریف صاحب پر, وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے اور خزانے میں جمع کروا دیا ہے وہ اماؤنٹ. اور وہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہے, وہ دانش اسکولوں میں وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والی رقم جو ہے جو کہ سندھ حکومت کو جانی تھی, یہ ان کی جو تفاوت تھی سپریم کورٹ نے تعین کیا تھا سندھ حکومت کی بجائے مرکزی حکومت کے سپورٹ کر کے وزیر اعظم صاحب اس کو بھی خرد برد کرنے جا رہے ہیں. یہ تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی, وہ جانے, اور مرکز میں چونکہ یہ ان کے ساتھی ہیں سنگی ہیں تو یہ جانے ان کا کام. لیکن یہ اتنا فضول کیس ہے کہ نہ تو ایک دھیلے کی ٹرکل ڈاؤن ہوئی عمران خان کو, نہ بشرا بی بی کو. القادر ٹرسٹ والا جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے, وہاں طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی بلڈنگ اور سارا کچھ موجود ہے جس میں کوئی ان کو مفاد ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے. وہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن اس کو ہم لگوانے کے لیے جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہمیں لگوانے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے کہ اس کی فیملی آگے باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتی ہے تو تب کہیں پیشی لگتی ہے, اور پھر جج صاحب ایک آدھا چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, یا کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میں انگیج نہیں ہوا, میں نے مثل نہیں دیکھی ہے. تو ایسی جو طوالت کے جو حربے ہیں وہ انشاءاللہ ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے, اور قوم کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پرعزم رہنا چاہیے. ہمارا عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, یہ ان کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے بچوں کے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, دھرتی ماں کی جو ہے عظمتوں کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو بالکل مخلصی دلائیں گے. اور دیگر اسیران ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جیلوں میں, جو ان کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم انہیں بھی باگزار کروائیں گے, اور ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. ہم نے پہلے بھی خون دیا, قوم نے بھی بڑی قربانیاں دی, ہم نے جیلوں کی صعوبتیں بھی برداشت کی, اور وہ ڈکٹیٹر جو مکے دکھاتا تھا اس کو بھی ہم نے بھگا کے جو ہے اس اقتدار سے ہی نہیں مخلص کروایا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے لاٹھی بے آواز ہے, اس کو وہ مرض لگی جو دنیا میں شاید کسی کو نہیں لگتی ہے, اور اس کا جسد خاکی اس میں آیا. تو ڈریں اس دن سے جب اللہ کا جو ہے نظام, اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں پہلے شروعات ہی اس سے کرنا چاہیے تھی, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو تباہی یہاں پاکستان میں ہمارے KPK میں, ہمارے کراچی کے ہمارے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے سیلاب اور طوفان اور جس طریقے سے ان کی جانوں کا ضیاع اور مال کا ضیاع ہوا ہے, ہم یقیناً اس کے لیے وہ ہمارے دل آنسو کے دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں.
ہم اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے پسماندگان کو جو ہے وہ صبر جمیل دے. ہم کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، ہم ان کی پوری ہم ان کی جو ہے معاونت مدد اور وہ کریں گے اور امداد کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ جنہوں کے گھر ضائع ہوئے ہیں ہم ان کو گھر بھی بنوا کے دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. جناب ڈوگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سردار لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اور میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کیا. یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم و انتقام کی سیاست دیر پا نہیں ہوتی، اور آج کا یہ فیصلہ ان قوتوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کو بیانیہ بنا کر عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی. جھوٹے مقدمات، جھوٹی کہانیاں اور میڈیا پر سنسرشپ کے باوجود حقائق سامنے آ گئے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی آج جیت کا دن ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، اور انہوں نے ووٹ کے حق اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ کو جاری رکھا. ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ جدوجہد ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رہے گی، اور تمام مقدمات میں کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ عمران خان اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. یہ فیصلہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جھوٹے بیانیے دفن ہوں اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہو. میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان کی رہائی نہیں، بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری پاکستان ہے. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ نے ضمانتوں کے حوالے سے خبر دے دی، پہلے بھی ٹاک ہوئی وہاں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا بانی پی ٹی اے کی طرف سے پیغام کیا تھا اور آپ کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ جی میں عرض کروں. دیکھیں، عمر ایوب صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں. یہ دونوں پارٹی کا انمول اثاثہ ہے، اور اسی طرح احمد خان بھچر صاحب پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. ہمیں ان سب پر فخر ہے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جد و جہد کی، جمہوریت کی سیاست کی. تو ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تمام قانونی جو دروازے ہیں، تمام قانونی جو امکانات ہیں ان کو اپنائیں گے. انشاءاللہ یہ سرخرو ہوں گے. جو جھوٹی سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ بدستور قائم رہیں گے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں. اس حوالے سے پارٹی بالکل یکسو ہے. کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے، ایک تاریکی کا نظام ہے، جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی، لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. اگر اس تمام کوشش، تمام جد و جہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا، ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا. ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے، ہم کامران ہوں گے، اور یہی بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے. لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہ بگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے، بالکل غلط بیانیہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں، خان صاحب کی جانب سے
یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ، اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے ان تمام قانونی لڑائیوں کے بعد، جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ رہنمائی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی دیکھیں دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہیں ساری۔ ٹیکا صاحب، راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت، بڑی جامع اس معاملے میں اپنا موقف بتا دیا، بات کر دیا۔ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال آپ لے لیں۔ ہاں بالکل۔ سلمان راجہ صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈائریکشن دینے کا کہا ہے، پچھلے بھی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی 4 مہینوں میں ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی، تو اس بار یہ کہیں ریلیف آپ کے لیے وقتی ریلیف تو نہیں لگ رہا کہ 4 مہینے میں سزا آلریڈی ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی گواہی اور شہادت پہ ہوئی ہیں نا، دو وہی گواہ، کوئی پردے کے پیچھے ہے، کوئی کرسی کے نیچے ہے، کوئی میز کے اوپر ہے، یہ انہی 2 گواہان کی بنیاد پہ اگر کوئی سزا پھر دیتا ہے تو وہ سزا بھی اسی طرح رد ہوگی جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی وہ فیصلہ رد ہوا۔ تو ہم تیار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو، تمام ہمارے جج صاحبان کو یہ بات باور ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے، آپ جتنا بھی ظلم ڈھالیں بالآخر صبح نے طلوع ہونا ہے۔ تو آج کا فیصلہ ایک نوید ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے، اور اگر اس اشارے کو ایوان اقتدار میں بیٹھے فیصلہ ساز سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ لاٹھی ضرور اپنا کام کرے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے، خواہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف کوئی کرے، اگر جبر ہے، کسی دھونس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو ہم ہر وقت موجود ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عوام اب جان گئی ہے کہ یہ جو تمام جبر ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو تمام بیانیہ ایک گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرح سے ان مقدموں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے، عوام کو معلوم ہو گیا کہ تمام جو ایک غوغا پیدا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی، وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی آگے ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور یہ انصاف پاکستان میں ایک نئے باب کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہوگا، جو انصاف، قانون، آزاد عدلیہ پر مبنی، جمہوریت پر مبنی ایک دور ہوگا۔ تھینک یو سر۔ میں اس میں تھوڑا سا وہ اضافہ کر دوں۔ دیکھیں، پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 185 185(2) ضابطہ فوجداری کا تعین کرے ہائی کورٹ۔ ہم پہلے ہی گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے، اور وہ ہو لیا سرگودا میں، اس لیے باقی مقدمات چل ہی نہیں سکتے سرے سے۔ سپریم کورٹ نے آج ضمانت لی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ چلان کر کے تو ان کا ٹرائل کر دو۔ سو چلان کرنا یا ٹرائل کرنا یہ پھر اس 185(2) پر اور آرٹیکل 13 پر محیط ہوگا، جو ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، اور ہمیں اس میں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت جو ہے ان کو فسخ کر کے، ان کو منہدم کر کے، ان کو قواش کر دے گی ان باقی مقدمات کو جس میں آج ضمانتیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ بار بار ایک ہی جرم کا یا ایک ہی واقعات پر اور انہی گواہان جو مسترد ہو چکے، بار بار ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ یہ آپ منطقی نتیجے میں بھی دیکھیں، آپ کسی انداز سے لیگل اس کے جورسپروڈنس پر بھی دیکھیں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی کے کیسز جو ہیں ہم نیچے لے کر ان کو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے قواش کروا لیں گے۔ سو یہ بات نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے تھوڑا سی وضاحت کر دوں، یہ گواہی تو مسترد ہو چکی ہے، جو میں نے ذکر کیا، جج محمد عباس صاحب نے سرگودا میں ان 2 اہلکاروں کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے۔
وہ معاملہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں استغاثے کی کی ہوئی ہیں۔ اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے سپریم کورٹ آئے گی۔ انہی گواہان کی گواہی پہ دیگر عدالتیں کیسے سزائیں دے رہی ہیں، یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے، اور کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ان تمام غیر قانونی ٹرائلز کو ہم رکوائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر یہ بتائیے گا، اب ہم دیکھ رہے تھے مسلسل مختلف عدالتوں سے پی ٹی آئی کے جو فیصلے آ رہے تھے، پی ٹی آئی جو تھی وہ کافی مایوس ہو رہی تھی، یہ اچانک سے اچھا فیصلہ آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے سر یہ بھی تھوڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات یا کوئی دوسری طرف سے بس اچھے اشارے ملتے تو آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں دیکھیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دو۔ جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو وہ ملاقات کرا دیں گے۔ ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے، ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے۔ تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے، بالآخر تاریکی کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں اب صرف جیسا کہ کہا کہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا، سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، یہ مانی ہوئی صورتحال ہے۔ وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ جی اور اسی پیسے پہ دانا یونیورسٹی بنا رہے ہیں سر۔ جی کی جانب سے ایک خبر کچھ دن پہلے کی گئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے معافی کے حوالے سے کوئی بیان دیا، آج آئی ایس پی آر نے اس کو کلیریفائی کی ہے، اور انہوں نے آج انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آج انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ معافی والا تو سین چل رہا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے۔ خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا۔ ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے، تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا، معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے۔ تو ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں۔ آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر، اس مذکّر خیز گواہی پر، تو معافی تو اس پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی۔ معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگیں اس گواہی کے بعد، یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد؟ سر وہ تو وضاحت آج آ گئی ہے، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے، اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسرے پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں یہ۔ چلیں آخری سوال سر، عامر ڈوگر صاحب، سیاسی حالات اب کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اب فیصلے آنا شروع ہو گئے، اب کیسے حالات ہوں؟ دیکھیں ہم پر امید ہیں، اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی، اور حالات تو انشاءاللہ اس دن اچھے ہوں گے جب عمران خان رہا ہوگا اور یہ ملک حقیقی آزادی لے گا، اور آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ یہ آج کا فیصلہ اس سلسلے میں بارش کا پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔